ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے نبی کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں؟ میرے سرکار نے کہا بولو پہلا سوال تمہارا کیا ہے؟ اس نے کہا اے محمد عربی، یہ جو چاند چمک رہا ہے، اگر اس چاند کے تم 2 ٹکڑے کر دو، میرا پہلا سوال یہ ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم دوسرا سوال کریں گے، اور وہ بھی پورا کر دیا تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے، تمہاری نبوت کا اقرار کر لیں گے۔ اس لیے کہ جو جادوگر ہوتا ہے، جادوگر لوگوں کی نظروں پہ جادو کر سکتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے وہ لوگوں پر جادو کر سکتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے وہ زمین کی چیزوں پہ جادو کر سکتا ہے، لیکن کتنا بھی بڑا جادوگر ہوگا، جادو کسی کا آسمان پر اثر نہیں کر سکتا، آسمان کی چیزوں پہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو اگر تم نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ میرے نبی نے مسکرایا اور کوئی توقف نہیں کیا، حضور نے کوئی رکے نہیں، بلکہ حضور جو ہے پہاڑ پر چڑھے۔ اس پہاڑ کا نام جبل ابو قبیس ہے۔ ابو جہل دل میں خوش ہو رہا تھا، اتنا مشکل سوال کر دیا، کتنا ہوشیار ہے میرا دوست حبیب یمنی، کتنا ہوشیار ہے کہ اتنا مشکل سوال کیا، ابھی محمد چپ ہو جائیں گے۔ حضور مسکرائے، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے، مکے کے سارے لوگوں کی نظریں چاند کی طرف ہوئی، میرے نبی نے اشارہ کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے ہاتھ کا معجزہ کوتا، حضور کے ہاتھ کا، یہ آج کی نشست کا ہے، حضور کے یہ آج کی، ورنہ حضور کے ہاتھ کے معجزات گناؤں رات ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی۔ چوتھا معجزہ، اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں چاند کا ایک حصہ جبل ابو قبیس کے ادھر دکھتا تھا، ایسا نہیں جو کیلنڈروں میں اور تصویروں میں بتایا جاتا ہے کہ بس اتنا نہیں کیا، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایسے نہیں کہ دونوں یوں رہے اور اتنی سی لکیر بن گئی، نہیں، حضور جانتے تھے مکے والوں میں بہت سے چٹنگ باز لوگ ہیں، یہ جلدی سے مانیں گے نہیں، ٹکڑے کر کے اتنی دور کیا کہ چاند کا آدھا ٹکڑا جو ہے وہ پہاڑ کے اس طرف نظر آیا، اور چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آیا، یعنی دور ہو گئے۔ مکے والوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، باس کی تو حالت یہیں پہ خراب ہو گئی، سوچا کہ پہلا اتنا مشکل تھا، اب دوسرا اس سے مشکل نہیں ہو سکتا، تو لوگوں نے کہا محمد نے چاند پہ بھی جادو کر دیا۔ حضور نے فرمایا چاند پہ تم نے ابھی کہا نا کہ آسمان کی چیزوں پہ جادو نہیں ہوتا، اور اگر تم کو یوں لگتا ہے کہ میں نے چاند پہ جادو کیا یا لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، تو جو لوگ جنگل میں سفر پر ہیں وہ جب آ جائیں گے تو ان سے پوچھنا کہ چاند ٹکڑے ہوا کیا کہ نہیں ہوا تھا۔ بلکہ یہ تو حضور کا معجزہ ہے، پوری دنیا میں جن لوگوں نے اس وقت آسمان کو دیکھا، اس وقت جس نے آسمان کو دیکھا اس کو چاند کے ٹکڑے نظر آئے، بلکہ ہندوستان میں جو اسلام سب سے پہلے آیا، یعنی راجہ بھوج جو ہے اسلام جس نے قبول کیا، یہ عبداللہ شاہ چنگال نے جو ہے وہ جو اسلام قبول کیا، اس کی وجہ کیا بنی پتہ ہے؟ وہ اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، باغ میں بیٹھے ہوئے اس نے ہندوستان میں دیکھا، غیر منقسم ہندوستان میں ہندوستان کے راجہ نے، اس نے کہا دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے اپنے نجومیوں کو، جادوگروں کو بلایا، کہا یہ چاند اچانک 2 ٹکڑے کیسے ہوا؟ کہا چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا، مکے میں ایک محمد نام کا پیغمبر ہے جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس نے یہاں سے قافلہ بھی بھیجا، اس نے یہاں سے قافلہ بھی بھیجا، وقت بھی بھیجا، اس کی تفصیل اللہ کے ابھی وہ نہیں بتاؤں گا۔ اچھا ایک بات، چوتھا معجزہ، چاند کے اشارہ کر کے ٹکڑے کیے، صرف ٹکڑے ہی نہیں کیے، پھر اشارہ کیا تو وہ جڑ بھی گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ کتنے معجزے ہو گئے؟ 5، ایک توڑنا نا، ایک جوڑنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، توڑا بھی جوڑا بھی۔ اگر نہ جوڑتے تو آج تک روزانہ 2 چاند نکلتے، بے شک اگر حضور نہ جوڑتے تو روزانہ 2 نکلتے، لیکن جوڑ کر 1 کر دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب چھٹا ہاتھ کا معجزہ کیا؟ حالانکہ یہ ایک معجزہ نہیں، یہ درجنوں معجزات کی زنجیر ہے، بے شک، لیکن میں اس کو شمار نہیں کروا رہا ہوں، صرف ہاتھ کے جو ہاتھ سے متعلق ہے حضور کے وہ بتا رہا ہوں، جو ہاتھ سے متعلق ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب
جو حبیب تھا وہ دیکھو، کچھ لوگوں کو جو اللہ عقل دیتا ہے نا وہ حق قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ ضدی ہٹ درم ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، لیکن جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ حبیب نے دیکھا نا کہ ایک میرا سوال پورا ہو گیا، اب تو دھیان دیجئے میرے بچوں اے بیٹا چپ رہو تھوڑا سا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو آگے نہیں بیٹھنے دینا، میں کہتا ہوں لیکن نہیں بیٹھنے دو، یہ اپنا مستقبل ہے، یہ سنیں گے تو کل ان کو یاد رہے گا۔ 2-4 بچے بدماش دکھتے ہیں، باقی سب بچے اچھے ہیں، لیکن یہ بھی مکمل بدماش نہیں ہے، تھوڑے سے اگر منع کر دیں تو ابھی چپ ہو جائیں گے، ابھی نہیں کرنا بات، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ حضور کا ذکر سنو میرے بچوں، تمہاری تقدیریں سنورے گی، بڑے ہو کر تم بھی بہت بلند بنو گے۔ حضور کا ذکر سنو۔ یہ جو آج کل ہم لوگ بولتے ہیں نا، یہ ہم اپنے بچپنے سے علماء کی تقریر سننے جاتے تھے، بلکہ ہمارا بچپنا اسی طرح گزرا ہے کہ ہم نے کبھی اٹی ڈنڈو نہیں کھیلا، کچولیاں نہیں کھیلی۔ ہمارا کھیل الحمدللہ یہ تھا، میرے جو بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں، رات کو مولانا کی تقریر، جو ہم جتنے بھی مولانا آتے تھے دور دور شہر میں جہاں بھی جاتے تھے ہم جا کر سنتے تھے، اور رات کو سن کر آتے تھے، اور صبح دوستوں کی محفل میں وہ پوری تقریر ایسے سناتے تھے۔ جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ آپ کو گواہی دیں گے، یہ ہمارا شوق تھا تقریر کرنا، اور یہ میرے رب کا کرم ہے، میری ماں کی دعا ہے کہ ایک بار جس مقرر کی تقریر جس انداز میں سنی، اس کی پوری تقریر اسی انداز میں سنانے کی صلاحیت اللہ نے مجھے بچپن سے دی تھی۔ تو تم سے بھی کہتا ہوں بیٹا سنا کرو اور گھر جا کے سنایا کرو، ہاں انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں تمہیں ملے گی۔ تو ہم علماء کے ساتھ بچپنے سے رہتے تھے، ان سے سنتے تھے، ان کو سناتے تھے، تو آپ بھی سناؤ بیٹا، اس کی برکت ملے گی۔ بات کرنے کے لیے تو بہت وقت ہے نا، ابھی محفل ختم ہو جائے گی، پھر بیٹھ جانا مہابھارت لے کے، جتنی کرنا ہے یار، کون منع کرتا ہے، لیکن ابھی تو میری سن لو، ابھی مجھ سے نہیں سنو گے تو تم گھر جا کے سناؤ گے کیا؟ درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھو چپ ہو گئے نا، یہ بچے میری بہت مانتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بچوں کرتے ہیں نا مجھ سے محبت تو کرتے، میری بات بہت مانتے ہیں۔ جب کہہ دوں اب چپ، سب بچے چپ، دیکھیے ایک بھی کوئی کچھ نہیں بولے گا انشاءاللہ۔ ان کے ماں باپ جب نہیں بولتے تو یہ کیسے بولیں گے؟ بات سب مانتے ہیں الحمدللہ تعالی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ خوب عروج دے، تم سب کو خوب بلندیاں دیں اللہ تعالیٰ۔ ایک خطیب نہیں، تمہارے شہر میں ہر بچہ بڑا ہو کر خطیب بنے، سنیت کی خدمت کرے، مسلک کی خدمت کرے۔ ہاں انشاءاللہ ہمارا شہر بہت بڑا ہونے والا ہے، ہمیں بہت مقرروں کی، مبلغوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تم سب کو سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے، دین کا داعی بنائے، تمہاری زبانوں میں اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت عطا فرمائے۔ حبیب نے دیکھا، ایک سوال پورا ہو گیا، اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے، اشارہ کیا چاند جڑ گیا۔ اب حضور نے مسکرا کے کہا، حبیب دیکھ لیا نا، دیکھ لیا نا؟ جی دیکھ لیا، ڈھیر ہو گیا وہ۔ حضور نے کہا اب دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ حضور دلوں کے حالات جانتے ہیں، بے شک حضور دلوں کی کیفیت جانتے ہیں۔ حبیب نے کہا اگر آپ ہی بتا دیں تو بڑا احسان ہوگا۔ کہا تیرا سوال بھی بتاتا ہوں، اب جواب بھی دیتا ہوں۔ بول تیرا دوسرا سوال یہی تھا نا کہ تو جب گھر سے چلا تھا، ہائے ہائے، جب تو گھر سے چلا تھا تو جب تجھے خط ملا تھا، جب تجھے خط ملا تھا تو تو گھر سے چلا تھا تو یہ نیت لے کے چلا تھا کہ پہلا سوال امتحان کے طور پہ پوچھوں گا اور اس کا جواب مل جائے گا تو دوسرا سوال اپنی بگڑی بنانے کے لیے کروں گا، اگر وہ نبی ہوگا تو اس سے بگڑی بنواؤں گا، کیونکہ نبی تو بگڑی بنایا کرتا ہے نا، نبی بگڑی بنانے کے لیے آتا ہے۔ میں مفہوم کے طور پر اپنے الفاظ کے جامع میں بات کر رہا ہوں۔ حبیب سن تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، اس کے ہاتھ لولے ہیں، اس کے پیر لنگڑے ہیں، وہ چل نہیں سکتی، وہ بول نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، اس کے پورے اعضاء معذور ہے اور وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ تو چاہتا ہے کہ اس بچی کو شفا مل جائے۔ بول حبیب تیرا دوسرا سوال یہی ہے نا؟ تو شفا چاہتا ہے نا؟ شفا چاہتا ہے نا؟ بول شفا چاہتا ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں حضور نے کہا بول لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ، مجھے نبی مان، مسلمان ہو جا، اور جا تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حبیب کا سوال دل میں تھا، حضور نے کہہ دیا اور حبیب نے سن لیا۔ حبیب کو پتا تھا کہ میرا سوال یہ ہے، یمن میں میرا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام مکے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بالکل یہی سوال ہے میرا۔ حضور نے جا تیری بیٹی کو شفا مل گئی۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل کی اور مکے کے ان گنڈوں کی ساری سازش ناکام ہو گئی، اور انہوں نے سوچا جس کو مذاق اڑانے کے لیے بلایا تھا وہ تو غلاموں میں شامل ہو گیا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ حبیب عقل مند تھا، حق مان لیا۔ ابو جہل بھاگا اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے نہ تھے، جن کے مقدر میں کفر لکھا تھا، وہ بدماش گنڈے سب بھاگ گئے۔ انہوں نے سوچا ہم تو مذاق اڑانے کی بات کر رہے تھے۔ اب حبیب سے حضور نے کہا جا اب جلدی جا گھر جا، اور دیکھ خوشخبری۔ اب جیسے حبیب تیز رفتاری سواری سے گئے نا، کہیں جانے کے بعد دروازے پہ دستک دی، رات کو پہنچے، دستک دی تو دروازہ کھلا، دیکھا جو بیٹی کو لنگڑی، لولی، مکی، گونگی، اندھی، بہری چھوڑ کر کے گئے تھے، وہی دروازے پہ استقبال کے لیے آئی ہے، وہی دروازے پہ استقبال کے لیے آئی ہے۔ میرے نبی کے ہاتھوں کا معجزہ۔ حبیب نے دیکھا بیٹی تیری یہ کیفیت کیسے ہو گئی، تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ حبیب کی بیٹی نے کہا ابا جان آپ جب مکے گئے تھے نا تو ایک رات ایسا ہوا تھا، میں پڑی تھی، سوتی پڑی تھی، ایسے میں ایک نورانی چہرے والا، کالی کالی زلفوں والا، مستانی اکھیوں والا، جس کے وجود ناز سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، وہ آیا اور میرے بستر پہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے آنے سے میرا کمرہ معطر ہو گیا، میرا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا، اور آ کر کے کہتا ہے بیٹی میں وہاں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ لے اور تیری بیماری دور ہو جائے گی۔ وہ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگا۔ اس کا ہاتھ میرے جسم پہ کیا لگا؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے ہاتھ کی برکت سے میرا جسم اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا کے اسلام عطا کر رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ابا جان میں نے کلمہ پڑھا اس کا تو مسلمان ہو گئی، تو میرا جسم اچھا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا معجزہ یہ ہے۔ یہ حضور کے کل ہاتھ کے 6 معجزے ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 6 معجزے ہو گئے، لیکن یہ 6 پر بات مکمل نہیں ہوتی، اور بھی حضور کے ہاتھوں کے۔ اب بتائیں جب ہاتھوں کے 6 معجزے ہم نے آج سنے، ہزاروں پڑھ سکتے ہیں، بے شک بے شک۔ اگر وقت رہا انشاءاللہ کسی موقع پہ تو آپ سنیں گے۔ دیکھو یہ حضور کے ہاتھوں کے معجزے۔ حضور کے ہاتھ تو اپنی طرح بظاہر ہیں، لیکن حضور علیہ بلکہ ظاہر میں بھی اپنی طرح نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ امام علیہ سنت تو کہتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بیر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اگر وقت ختم ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے بات کریں گے۔ تو اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔